إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بابرکت اور رحمتوں سے بھرا مہینہ جو آج اپنا آدھا حصہ مکمل کر چکا ہے، یہ ہم سب پر جس تیزی سے آیا اسی تیزی سے واپس جانے کی طرف گامزن ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو اس مبارک مہینے کے مقاصد کو جانتے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس مہینے میں راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، ٹھہرنا چاہیے ان کو جو شاید اب تک کچھ اعمال مہینے کے آغاز میں جو شروع کیے تھے، آج ان اعمال کو استقامت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اس طرح شاید انجام نہیں دے رہے جس طرح مہینے کے آغاز میں یا مہینے سے قبل انہوں نے ارادے اور نیت کی تھی۔ ایسے ہی انسان جب اپنے نفس کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے تو وہ اس کا نفس بھی اس پہ غالب آ جاتا ہے۔ خیر کے موسم میں جس وقت شیطان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جکڑ لیا، اس کے باوجود انسان اپنے نفس پر اگر قابو نہیں پا رہا اور اس کے معمولات میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آ رہا تو یہ بہت خطرے کی اور محرومی کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو رمضان المبارک کے کچھ مخصوص اعمال ہیں، اپنا اپنا جائزہ لیجئے، غور کیجئے کہ میں ان اعمال میں کہاں کھڑا ہوں۔ روزہ اپنے آپ کو کھانے پینے اور بعض جائز ضروریات سے روکنے کا جو نام ہے، عمر رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا کہ روزہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا روزہ اپنے آپ کو صرف کھانے اور پینے سے روکنے کا نام نہیں۔ آج آپ چلتے پھرتے کسی سے بھی سوال کریں کہ روزہ کیا ہے تو وہ سب سے پہلا جواب یہ دے گا کہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح معرفت رکھنے والی ہستیاں تھیں، یہ ان مقاصد کو سمجھتے تھے کہ دین اسلام نے کیوں ہمیں ایک کھانے پینے کی اشیاء سے روکا ہے۔ کہتے ہیں کہ روزہ صرف اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ اپنے آپ کو 4 چیزوں سے روکنے کا نام ہے۔ اور وہ 4 چیزیں کیا بتائیں عمر رضی اللہ عنہ نے؟ پہلی چیز اپنے آپ کو جھوٹ سے روکنا، جھوٹ بولنے سے روکنا، جھوٹ کی لین دین سے روکنا، معاملات کے اندر گڑبڑ کرنے سے روکنا۔ تو جھوٹ چاہے زبان کا جھوٹ ہو، چاہے کردار کا، چاہے اخلاق کا، ہر قسم کے جھوٹ سے اپنے آپ کو روکنا۔ دوسرا، اپنے آپ کو لہو سے روکنا،
لہو کہتے ہیں لا یعنی اور فضول کام، جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، جن کا کوئی دنیا یا دین کا بھلا یا اس سے کوئی خیر حاصل نہیں ہوتی، وہ ہوتے ہیں لہو کام۔ تو اپنے آپ کو لہو سے بھی روکنا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں والباطل، ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو روکنا، اور فرمایا والحلف، اور قسم کھانے سے اپنے آپ کو روکنا۔ یعنی لوگ معاملات کے اندر اپنی بات کو تاکید دینے میں جو بار بار قسم کھاتے ہیں اور بہت عادت بن جاتی ہے قسم کھانے کی، تو بہت مرتبہ کوئی غلط بیانی کرتے ہوئے بھی قسم زبان سے نکل جاتی ہے۔ تو اپنے آپ کو ان 4 دل کی بیماریوں سے روکنے کا نام، یہ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ ہے حقیقت میں روزہ۔ تو انسان سوچے کہ میری زندگی میں 15 دنوں میں کوئی ان میں سے اچھی عادت میں نے اپنائی، کوئی بری عادت میں نے چھوڑی، یہ ضرور اپنا اپنا جائزہ لے۔ اس کے بعد رمضان کا سب سے بڑا خاصہ، سب سے بڑا تمیز، ایک اس کی خصوصیت روزے کے بعد، وہ ہے یہ ماہ قرآن ہے۔ پہلے روزے کے دن بہت سے لوگ پہلا سپارہ مکمل تلاوت کر لیتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ ہم رمضان میں ہر روزانہ 1 سپارہ پڑھیں گے، دوسرے دن پڑھ لیا، تیسرے دن پڑھ لیا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہماری افطار پارٹیاں شروع ہوتی ہیں، پھر ڈنر شروع ہوتے ہیں، اور آج ان کی روزہ کشائی ہو رہی ہے، آج یہاں جانا ہو رہا ہے، وہاں جانا ہو رہا ہے، پھر وہ معمول چلا گیا۔ سب حضرات دیکھتے ہیں کہ مسجد میں تراویح کے لیے پہلے دن مسجد میں جگہ نہیں ہوگی، ہال بھر گیا، مسجد کے انتظامات خاص طور پہ اس دن کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پہلے ہفتے کے بعد سے لے کر ایک الگ ہی معاملہ شروع ہو جاتا ہے، پھر بازار کی رونقیں بڑھ جاتی ہیں اور مسجد کی رونقیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جبکہ سوچیں کہ نیکی کا کتنا بڑا موقع اللہ نے عطا فرمایا یہ رمضان کے اندر۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص اپنے امام کے ساتھ قیام اللیل کرے یہاں تک کہ امام کی نماز مکمل ہو جائے، 11 رکعت تراویح آپ کی مکمل ہو جائے، آپ اس وقت تک امام کے ساتھ کھڑے رہے، آپ ایسے لوٹیں گے کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری رات کے قیام کا اجر لکھ دیا۔ کتنی بڑی یہ بات ہے۔ سوچیں 1-2 رکعت تہجد کی اسلام میں کتنی فضیلت ہے اور کتنا مقام ہے۔ فجر کی جو 2 سنتیں ہمارا پڑھتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر من الدنیا ما فیہا، دنیا میں جو کچھ ہے اور دنیا پوری اس سب سے بہتر ہے کہ جو 2 رکعت فجر کی آپ سنتیں پڑھتے ہیں۔ تو پوری رات کے قیام اللیل کا یہ موقع صرف 1 گھنٹے خشوع کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ امام کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، وہی 2 رکعت پڑھ کے پیچھے چلے گئے کچھ حضرات، 4 رکعت پڑھ کے گھر چلے گئے کچھ حضرات کہ جی ہم گھر میں پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد سحری کے وقت آنکھ کھلتی ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، تھکن ہوتی ہے، جیسے تیسے 2 رکعت 4 رکعت پڑھی اور جناب ہم نے ایک بہت بڑے اجر سے اپنے آپ کو محروم کر دیا۔ تو یہ بھی سوچئے۔ اسی طریقے سے مالی عبادات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب سخاوت، خوب اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے، تو آپ بھی مال خرچ کریں، افطاری کرائیں، خوب نفلی صدقات کریں، لیکن یہ نہ بھولیں کہ اس مال میں کیا پتہ آپ پر کچھ لازم چیزیں بھی ہوں، آپ پر کچھ لازمی حقوق بھی ہوں، کچھ لوگوں کے وراثت کا حصہ ایسا نہ ہو جو آپ نے اب تک نہ پہنچایا ہو ان کو، بہت سے لوگوں کی مزدوری ایسی نہ ہو جو آپ نے یہ کہہ کے لٹکا دی ہو کہ بھائی ہم کون سا بھاگے جا رہے ہیں، لے لینا کسی موقع پر۔ اگر تو مال کے اندر واجب حقوق موجود ہیں تو پہلے ان سے نبرد آزما ہو، پہلے ان کو ادا کریں، اس کے بعد پھر اللہ کی راہ میں یہ نفلی صدقات اور خیرات کی خیر بھی ملے گی اور برکت بھی ملے گی۔ اور آخری بات جو میں رمضان کے تعلق سے دہانی کی کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے کہ جو نیکی کر رہے ہیں اللہ نے توفیق دی ہے وہ بھی، اور جو کمزوری کوتاہی کر رہے ہیں، ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک امید موجود ہے، اور وہ کیا؟ وہ ہے استغفار، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر اور اپنی عبادات میں جو کمی کوتاہی ہو رہی ہے اس پر نادم ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا۔ اور رمضان مبارک کے تعلق سے آپ بار بار یہ حدیث سنتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو اس رمضان کے مہینے کو پائے اور اس کی ساعتیں اس کو حاصل ہوں، اس کے اندر اس کو عافیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ یہ وقت گزارنا نصیب ہو، اس کے باوجود وہ اپنی مغفرت نہیں کرا سکا، ایسا شخص اسلام کی نظر میں بہت ہی زیادہ محروم ہے،
بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اور سخت الفاظ کا استعمال فرمایا، یہاں تک فرمایا رغم انف امرئ، اس شخص کا چہرہ ابرد آلود ہو جائے، مٹی میں مل جائے اس شخص کا چہرہ جو اس مبارک مہینے کو پالے، اس کے باوجود اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے۔ ہر رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ بندوں کو آگ سے آزاد کرتے ہیں، تو سوچیں کون سی رات میں نے کوئی ایسا عمل کیا کہ میں اللہ سے وہ دعا کروں، یا اللہ آج کے ان اعمال کے عوض، آج کی ان عبادات کے عوض اے اللہ تو مجھے جہنم سے آزاد کر دے۔ تو یہ فکر اور یہ خیال ہونا چاہیے، ورنہ یہ موسم جیسے آیا، اگر تو 15 دنوں میں کچھ معمول نہیں بنا اور آئندہ کے لیے بھی کوئی پلاننگ مضبوط نہیں کریں گے تو یہ ایسے ہی تیزی سے گزر جائے گا، اور 28-29 رمضان کو ہم کہہ رہے ہوں گے جناب رمضان بڑی تیزی سے گزر گیا، اور جناب یہ فیصلے کیے تھے، یہ عزیمت اختیار کی تھی، لیکن وہ سب کچھ ہو نہیں سکا۔ اس کے بعد رمضان مبارک چونکہ قرآن کا مہینہ ہے تو ایک سورت ہمارے یہاں جمعے کے دن اس کو پڑھنے کا کافی معمول رہتا ہے، اور وہ ہے سورۃ الکہف۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس سورت کی تلاوت کرے گا اللہ تبارک و تعالی ایک نور، ایک روشنی، ایک ہدایت اور ایک اس کی رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک روشنی مقرر کر دی جاتی ہے جو اسے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک حفاظت میں رکھتی ہے۔ تو بہت ہی باسعادت بابرکت عمل ہے۔ اسی طرح سورہ کہف کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اس کی 10 آیات شروع سے یاد کرے گا عصم من فتنۃ الدجال، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ اور یہ ایسا سخت فتنہ کہ ہر نبی نے اپنے قوم کو اس فتنے سے ڈرایا، اور ہر نبی کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں ان کی قوم کے اندر ہی، ان کی امت کے اندر ہی یہ فتنہ ظاہر نہ ہو جائے، لیکن یہ ہماری امت کے لیے ہے، اور یہ اس امت میں ظاہر اس نے ہونا ہے۔ تو اس کی پہلی 10 آیتیں اور ان میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نصیحتیں کری ہیں، اس کے اندر سب سے بنیادی واقعہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ حضرات کا معمول ہو اس صورت کو پڑھنے کا، لیکن شاید کبھی موقع نہ ملا ہو کہ اس کے مضامین پر بھی ہم اور آپ غور کریں۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 بڑے واقعات ذکر فرمائے۔ سب سے پہلا واقعہ اصحاب کہف، غار والوں کا واقعہ ہے۔ دوسرا واقعہ ایک ایسے شخص کا مکالمہ ہے جو کہ کافر تھا ایک ایمان والے کے ساتھ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 باغات دیے تھے اور اس کے اندر بڑی نہریں تھیں اور بڑی فراوانی تھی، لیکن اس نے رب کا انکار کیا اور تکبر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی اس کے باغات کا پانی ختم کر دیا، اس کے کھیت وہ سب کے سب سوکھ گئے، یہ اس نے جزا دنیا میں ہی پالی۔ تیسرا واقعہ اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خضر علیہ السلام کے ساتھ ہے، جو ان کے ساتھ سفر پہ گئے، رشد اور علم کا سفر، اور اس میں کیا کیا حکمتیں ان کو سیکھنے کو ملی۔ اور چوتھا واقعہ ذوالقرنین کا ہے، جو انہوں نے یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار جو ہے وہ قائم کی تھی۔ آخر میں اس صورت میں وہ واقعہ موجود ہے۔ تو موقع کی مناسبت سے پہلا واقعہ میں آج چاہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے پیش کروں اور اس کے مضامین پر غور کریں، اور ہمارے لیے اس میں کیا عبرت اور کیا نصیحت ہے، آئیے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے لوگ آتے اور آپ کے سامنے طرح طرح کے مطالبے رکھتے تاکہ جناب ان کا امتحان ہو جائے کہ یہ سچے نبی ہیں یا یہ اپنی طرف سے باتیں کرنے والے نبی ہیں۔ اور کبھی کبھار ان کی سرکشی اتنی بڑھ جاتی کہ جا کر یہود سے ملاقات کرتے اور یہود سے کہتے کہ تم لوگوں کے پاس تو کتابوں کا علم ہے، تم لوگ تو پچھلی کتابوں کو ماننے والے ہو، ایسا کرو کوئی ایسی بات بتاؤ جو شاید تمہیں بھی بہت اچھی طرح نہیں معلوم لیکن وہ تمہاری کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان باتوں سے امتحان لیں گے۔ تو ایک دن اسی طریقے سے یہودیوں کے پاس گئے اور کہا کہ بھائی کچھ ایسا نیا پوچھو، کوئی نئی بات بتاؤ جو جا کر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں اور وہ شاید جواب نہ دے پائیں تو اپنی قوم کے سامنے ان کی سکی ہو جائے۔ تو یہودیوں نے کہا ایسا کرو، جا کر ان سے 3 باتوں کے بارے میں پوچھو۔ ایک روح کے بارے میں پوچھو کہ روح کی کیا حقیقت ہے، دوسرا ذوالقرنین کے بارے میں پوچھو کہ اس کا کیا معاملہ ہے، اور تیسرا ایک قوم گزری اس میں کچھ نوجوان تھے ان کا کیا واقعہ ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تینوں باتوں پر وحی کے ذریعے مطلع فرما دیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہے، اور اس کے بعد ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، اصحاب کہف کا واقعہ، اور پھر آخر میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ۔ سب کی سب باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلا دیں، قرآن مجید میں اتار دیں۔ اس کے باوجود ان کا ایک بڑا طبقہ کفار مکہ کا اور اہل کتاب کا ایک بڑا طبقہ اس کے باوجود اسلام کو ماننے میں ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے گئے، اس کے باوجود حق کو تسلیم نہیں کیا۔ کبھی کبھی آپ سوچتے ہوں گے جب قرآن کے اندر جہنم کی آیات میں سخت وعیدیں آتی ہیں اور کفار کے لیے اس قسم کی سخت سزاؤں کا ذکر آتا ہے، شاید کسی کے ذہن میں آتا ہو کہ یہ بڑی سخت سزائیں ہیں، لیکن آپ سوچیں اور غور کریں کہ آپ کے مطالبے پر اللہ کا کلام پورا کا پورا اتر جائے، آدھے سپارے ایک ایک سپارے ان مضامین کو کور کرتے ہوئے نازل ہو جائیں، اس کے باوجود آپ اپنی ہٹ دھرمی سے پیچھے نہیں اٹھ رہے، اس کے باوجود آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے کلمات کے اندر اتنے بڑے واقعے کو جب بیان کیا، سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، اس کے باوجود آپ اپنی ضد پر اپنے عقیدے پر قائم ہیں، تو پھر یقیناً آپ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ آپ کی سزا اور آپ کی پکڑ بھی اسی حساب سے ہو۔ فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توجہ سے سنیے تاکہ واقعہ پورا سمجھ میں آئے اور انشاءاللہ اپنی بات مکمل کریں وقت پہ۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو غار والے تھے اور رقیم والے یہ ہماری نشانیوں میں بہت ہی عجیب نشانیاں تھیں؟ کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو بتا رہے ہیں کہ اور جو نشانیاں اب تک ان پر آ چکی ہیں وہ اس سے بہت زیادہ عجیب ہیں اور اس سے بہت زیادہ اس طرح دعوت دینے والی ہیں کہ وہ اللہ کو تسلیم کر لیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیں۔ کون سی نشانیاں؟ آسمان ہے، زمین ہے، اللہ کا کلام صبح و شام ان پر اتر رہا ہے، کیا یہ ان کے لیے کافی نہیں؟ تو شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت عجیب واقعہ ہے، تو اس سے پہلے بہت سے عجیب باتیں ان تک پہنچ چکی ہیں جس کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، اور اللہ نے ان کا نام رکھا اصحاب الکہف والرقیم۔ کہف کہتے ہیں عربی زبان میں غار کو، جو پہاڑ میں غار ہوتا ہے، تو غار والے۔ الرقیم میں مفسرین نے مختلف باتیں لکھی، کچھ نے کہا کہ اس علاقے کا نام الرقیم تھا، کچھ نے کہا غار کا نام الرقیم تھا، اور کچھ نے کہا کہ ایک بورڈ لگا دیا تھا بعد میں ان کی قوم نے کہ جناب یہ بچے، یہ نوجوان ہماری قوم سے بھاگ چکے ہیں، جا چکے ہیں، وہ اس غار کے اندر موجود ہیں، اس کے بعد وہ نظر نہیں آئے، تو ان کے نام لکھے ہوئے تھے ایک بورڈ پر۔ کچھ نے کہا کہ اس سے مراد الرقیم سے مراد وہ بورڈ ہے جس پر ان کے نام لکھے تھے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں اذ اول فتیۃ الی الکہف، جس وقت فتیہ کہتے ہیں نوجوانوں کی ایک جماعت۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے نام بیان نہیں کیے، قرآن کی کسی آیت میں ان کے نام بیان نہیں ہے، لیکن ان کا خوبصورت کردار، ان کا بہترین اخلاق اور ان کا مضبوط ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے قرآن مجید میں اس کو شامل فرما دیا۔ اور فتح کہتے ہیں جس کی عمر، عربی کے اندر فتح اسے کہتے ہیں جس کی عمر 13-14 سال سے لے کر 19-20 سال تک ہو، جسے ہمارے یہاں ٹین ایجرز کہتے ہیں۔ 13-14 کی عمر سے، بلوغت کی عمر سے لے کر 19-20 سال تک کے نوجوان کو فتح کہتے ہیں۔ تو یہ نوجوان تھے، کیا کیا انہوں نے؟ یہ ایک غار کی طرف گئے اور انہوں نے اللہ سے دعا کری آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور اے اللہ ہمیں ہمارے معاملے میں رشد عطا فرما، مطلب ہم سمجھداری کا کام کریں، ہم درست کام کرنے والے بن جائیں، ہم صحیح راہ پر جو ہے زندگی بھر گامزن رہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بھی عطا فرما اور ہمیں ہمارے معاملے میں درست راہ نصیب فرما۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس دعا کی وجہ سے ان پر بڑا خاص کرم کیا، اور وہ کیا؟ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے کافی سالوں تک
ان کے کانوں کو بند کر دیا، باہر کی تمام شور و شغل سے، ساری آوازوں سے، دنیا کے معاملات سے ہم نے انہیں بے خبر کر دیا، اور وہ کئی سال تک اس غار میں رہے۔ ثم بعثناہم، پھر اللہ نے فرمایا ہم نے دوبارہ سے انہیں بھیجا، دوبارہ سے اٹھایا، تاکہ ہم جان لیں کہ کون سے دو گروہ ہیں، ان کی عمر کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں صحیح اندازہ کر سکتے ہیں۔ یعنی یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی قوم کے لوگ اس بارے میں اندازہ کر سکے کہ کب تک یہاں رہے، کچھ کہتے ہیں 2 سال رہے، 10 سال رہے، 20 سال رہے، وغیرہ وغیرہ، تاکہ پہچان لیں کہ کون صحیح اس بارے میں بات کرنے والا ہے کہ کتنا وقت انہوں نے غار میں گزارا۔ اب فرمایا اللہ تعالیٰ نے نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم آپ کو ان کا واقعہ سچا حقیقت کی طرح آپ کے سامنے بتاتے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، یہ وہ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے کر آئے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا۔ کیا مطلب؟ ایک قدم انہوں نے اٹھایا، ایک اللہ کی طرف بڑھنے کا ارادہ انہوں نے کیا، اور اللہ تبارک و تعالی شکور ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالی قدردان ہے۔ جب ایک بندہ اس رب کی طرف آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے مزید خیر کی، ہدایت کی، بھلائی کی راہیں ہموار فرماتا ہے۔ فرمایا وزدناہم ہدی، ایک قدم انہوں نے لیا کہ اللہ پر ایمان لے آئے، اور دوسرا یہ کہ ہم نے ان کی ہدایت میں خوب اضافہ کر دیا۔ اور یہ ایمان کس طرح کر لے کر آئے؟ کون سے نبی پر ایمان لے کر آئے؟ یہاں تفسیر کی کتابوں میں، روایات کے اندر کسی مخصوص نبی کا ذکر نہیں، سوچنے کی بات ہے۔ ان کی قوم جو تھی وہ بتوں کی عبادت کرتی تھی، اور یہ غالباً حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے درمیان کے قوموں میں سے گزرے ہوئے لوگ تھے۔ تو ان کی قوم جو ہے وہ بتوں کی عبادت کرتی تھی، اور یہ لوگ اللہ پر ایمان لے آئے۔ کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں کائنات میں، ان سب پر انہوں نے غور و فکر کیا، اور اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ یہ جو ہمارے تراشے ہوئے، اپنے بنائے ہوئے جھوٹے معبودات ہیں، ان کے اندر کوئی طاقت، کوئی استطاعت نہیں کہ اس پوری کائنات کو، اور اس عظیم کائنات کو، اور اس میں جو اللہ کی بہترین نشانیاں، سورج، چاند اور کیا کچھ، یہ اس کو پیدا کر سکے؟ نہیں، یقیناً ان کو پیدا کرنے والی کوئی بہت عظیم ذات ہے۔ یہ انہوں نے غور و فکر کر کے، آپس میں گفتگو کر کے اس نتیجے پر پہنچے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں میں استقامت ڈال دی، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا کہ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جب وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں کا اور زمینوں کا رب ہے۔ یہاں غور سنیں، جملہ کیا ہے؟ اِذْ قَامُوا، جب وہ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے یہ بات کہی۔ کیا مطلب؟ کہ اپنی پوری قوم سے ایک طرح سے انہوں نے جھگڑا مول لیا۔ پوری قوم بتوں کی عبادت کی طرف ہے، تو یہ لوگ کوئی چھپ کے آپس میں ایسی باتیں نہیں کر رہے تھے، بلکہ علل اعلان ان کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہنے لگے کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے۔ لن ندعو من دونہ الہا، اس رب سچے معبود کے علاوہ ہم کسی کو نہیں پکاریں گے، اور اگر ہم ایسا کریں گے لقد قلنا اذا شططا، تو یہ تو بہت ہی گناہ کی بات ہوگی کہ ہم جب رب تبارک و تعالیٰ کو پہچان چکے کہ ہم پھر اس کے علاوہ یہ تمہارے جھوٹے معبودات کی عبادت کرنا شروع کر دیں۔ پھر آپس میں باتیں کر رہے ہیں نوجوان، کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جھوٹے معبودات اپنا لیے ہیں، جھوٹے معبود بنا لیے ہیں۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، کیوں کوئی مضبوط دلیل لے کے نہیں آتے ان معبودات کے سچے معبود ہونے کی؟ لاؤ کوئی دلیل تو لے کر آؤ، ان کا کوئی ایسا کام تو بتاؤ کہ جو یہ کر رہے ہیں تمہارے لیے، کس چیز پر یہ قادر ہیں تمہارے معبودات، کوئی تو دلیل لے کر آؤ۔ گویا اس آیت میں یہ بات سمجھیے کہ دنیا میں شرک کی کوئی دلیل نہیں موجود، توحید کے دلائل کے ہر جگہ انبار ہیں، کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو ہے وحدانیت کی بے شمار نشانیاں ہیں، لیکن شرک اور بتوں کی عبادت اور غیر اللہ کو پکارنا، ان سے مدد مانگنا، ان سے حاجتیں مانگنا، اس کی کوئی دلیل، کوئی بھی جو ہے
وجہ کوئی بھی بہانہ دنیا میں نہیں پیش کر سکتا۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ یہ بھی جناب اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں اور یہ بھی جناب اللہ تعالیٰ سے لے کے دے دیتے ہیں اور ان کے پاس بھی جناب بڑی اتھارٹیز ہیں۔ یہ جو باتیں کرنے والے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، اور وہ وقت یاد کرو جب ان نوجوانوں نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا۔ اس میں یہاں پہ اختصار ہے، احادیث میں یہ بات آتی ہے کہ جب ان کی قوم کے لوگوں نے ان کی یہ باتیں سنی کہ بھائی یہ تو نوجوان لگتا ہے پاگل ہو گئے ہیں، ان کا دماغ تو خراب ہو گیا ہے، تو جا کر ان کی شکایت لگائی بادشاہ کو۔ تو بادشاہ نے ان کو بلایا اور کہا خبردار جو یہ باتیں کریں 3 دن کی تمہیں مہلت دے رہا ہوں، 3 دن میں یہ باتیں کرنا چھوڑ دو اور دوبارہ سے اپنی قوم کے عقیدے پر آ جاؤ، ورنہ تمہیں سب کے سامنے ہم پھانسی لٹکا دیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، کہ یاد کرو جب تم نے اپنی قوم سے عزلت اختیار کری، ان سے دوری اختیار کر لی، ان لوگوں میں رہنا پسند نہیں کیا اور ان سب کو چھوڑ دیا جن کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ۔ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو ایک دوسرے سے کہنے لگے آؤ ایک غار میں پناہ لیتے ہیں، ایک غار میں چلتے ہیں۔ کیا ہوگا وہاں پر؟ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تمہارا رب تمہیں اپنی رحمتیں عطا فرمائے گا۔ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تمہارے معاملے میں کوئی نہ کوئی آسانی اور کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ آؤ ابھی یہاں سے نکلتے ہیں، ان کے جھوٹے معبودات کو چھوڑ کے، اپنے گھروں کو چھوڑ کے، آؤ ایک غار پناہ لیتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہمیں نصیب ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی آسانی کا معاملہ فرما دے۔ یہاں 1 منٹ کے لیے غور کیجئے، ذرا 1 منٹ کے لیے سوچیں، یہ نوجوان لڑکے ان کی آپس میں باتیں کس قسم کی ہو رہی ہیں، ان کی سوچ کیا ہے؟ ہم بھی سوچیں کہ ہماری بھی محفلیں ہوتی ہیں، ہم بھی بیٹھتے ہیں دوستوں کے ساتھ، ہم بھی بیٹھتے ہیں اپنی عمر کے لوگوں کے ساتھ، کیا باتیں آج ہماری ہوتی ہیں۔ نوجوان بھی غور سے سنیں، یہ نوجوانوں کا واقعہ اللہ نے ذکر کیا اور علماء نے لکھا کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ سورہ کہف کی 10 آیتیں یاد کرنے میں کہ آپ کو بار بار یہ واقعہ ذہن میں رہے، کس طرح سے انہوں نے استقامت اختیار کری۔ دجال کے زمانے میں بھی استقامت کی ضرورت ہوگی، مضبوط ایمان کی ضرورت ہوگی، ہلکے ہلکے آسان معاملات نہیں ہوں گے، بہت سخت فتنوں کے زمانے کا وہ حالات ہیں۔ تو ان واقعات سے ہم اور آپ اپنے لیے نصیحت لیں۔ تو سوچیں کہ یہ نوجوان آپس میں باتیں کیسی کر رہے تھے، کیا ان کی خوبصورت محفلیں ہوا کرتی تھی جس کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کو پہچان رہے ہیں، جس میں یہ اپنی پوری قوم کے خلاف جانے کی بات کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمیں نصیب ہوں گی، اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے لیے کچھ آسانی فرما دے گا، آؤ اس غار میں چلتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں گے کہ سورج جب ان کے دائیں طرف آتا اور سورج ان کے بائیں طرف آتا تو وہ ڈائریکٹ اس کی شعاعیں ان پر نہیں لگتی، وہ ایک چھوٹی سی ایسی جگہ پر تھے کہ دائیں اور بائیں سورج تو ہوتا، مطلب سورج طلوع بھی ہوتا اور سورج غروب بھی ہوتا، لیکن اس کی شعاعیں جو ہیں وہ ان تک نہیں پہنچتی، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جسموں کو بحفاظت دنیا کے اسباب کے ساتھ ہی کافی دیر تک وہاں پر رکھے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے یہ سب کچھ۔ من یہد اللہ فہو المہتد، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے وہی ہدایت پر ہے۔ ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دے آپ اس کو رہنمائی کرنے والا کوئی مددگار دوست اس کے لیے نہیں پائیں گے۔ پھر فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، آپ جب ان کو دیکھیں گے آپ کو لگے گا کہ یہ لوگ جاگ رہے ہیں، آپ کو لگے گا یہ لوگ جاگ رہے ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ ان کی آنکھیں کھلی رہتی جبکہ وہ حقیقت میں سوئے ہوئے ہوتے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، تاکہ ان کے جسم بالکل ایک جگہ پر رک نہ جائیں اور ان کے اندر اکڑ نہ آ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دائیں اور بائیں کروٹیں بھی دلا رہے تھے۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا ایک کتا تھا جو اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے غار کے منڈیر پر بیٹھا ہوتا۔ یہاں علماء نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نیک لوگوں کی صحبت کی وجہ سے اس کتے کا ذکر بھی قرآن مجید نے فرما دیا، تو اس کتے کو بھی ان نیک لوگوں کی صحبت کا فائدہ ہو گیا، اس کی بھی وفاداری کی اور اس کی بھی کیفیت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں ذکر فرمایا۔ اب اس کے بعد اللہ نے ان کی حفاظت کیسے کری؟
لو اطلعت علیہم، اگر آپ ان کی طرف جاتے، ان کو تلاش کرنے کے لیے ان طرف بڑھتے، لولیت منہم فرارا، آپ وہاں سے بھاگ پڑتے، ولملئت منہم رعبا، آپ کے دل میں ان کی ہیبت اور ان کا رعب طاری ہو جاتا، تاکہ لوگ ان تک نہ پہنچے اور وہ کوئی قابل تعریف اور کوئی پکنک پوائنٹ نہ بن جائے کہ لوگ آگے دیکھ رہے ہیں جناب یہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، ان کا کتا وہاں بیٹھا ہوا ہے، نہیں، بلکہ لوگ وہاں جانے سے گھبراتے اور ڈرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس طرح کی حفاظت فرمائی۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے ہم نے جب ان کو اٹھایا، جب وہ لمبی نیند کے بعد اٹھے تو آپس میں ایک دوسرے سے سوال کیا کر رہے ہیں؟ قال قائل منہم کم لبثتم، ایک دوسرے سے کہا کہ بھائی کتنے ٹائم سے ہم لوگ یہاں پر رکے ہوئے ہیں، کتنا وقت ہو گیا ہمیں غار میں؟ کچھ نے کہا ایک دن، یا ایک دن میں سے تھوڑا سا حصہ، یا آدھا دن، یا ایک دن۔ پھر ان کا ایمان دیکھیں، مزید اللہ پر توکل دیکھیں، کہتے ہیں قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، بھائی اس بحث میں نہ پڑو، کتنے دن رکے ہو، ایک دن، آدھا دن، کچھ گھنٹے، تمہارا رب سب سے بہتر جانتا ہے کہ تم نے یہاں پر کتنا قیام کیا۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی عقل اور فہم اور سمجھداری بھی بہت اونچی تھی کہ اس چیز میں بحث میں نہیں پڑے رہے۔ جیسے اگر ہم اب بات کریں 6 گھنٹے ہو گئے جناب کہ 7 گھنٹے ہو گئے، نہیں جی 7.5 گھنٹے ہو گئے، 8 گھنٹے ہو گئے، اور ان میں سے بات ختم کر دی، کہا تمہارا رب بہتر جانتا ہے کب سے تم یہاں پر رکے ہوئے ہو۔ اب کیا کہا جاؤ اور اپنے ساتھ ایک نقدی لے کر، جو کرنسی اس زمانے میں تھی وہ لے کر بازار جاؤ، اور جا کر ازکا طعامن، جا کر کوئی پاکیزہ کھانا لے کر آؤ۔ یہ بھی ان کو سمجھ ہے کہ ہم نے اپنی قوم کے جو حرام معقولات ہیں، حرام کھانے کی اشیاء ہیں، انہیں استعمال نہیں کرنا۔ ازکا طعامن، جا کر پاکیزہ غذا لے کر آؤ، حلال غذا لے کر آؤ، اور ولیتلطف، اور خوب نرمی کے ساتھ لوگوں سے معاملہ کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ کھانا 100 روپے کا ہو، تم جھگڑ رہے ہو، نہیں جناب 80 روپے کا لے کے جاؤں گا۔ اگر جھگڑا کرو گے کیا پتہ آس پاس سے لوگ پہچان لیں کہ یہ تو وہ بھاگے ہوئے نوجوان ہیں جو اپنی قوم سے بھاگے ہوئے تھے۔ تو نرمی سے پیش آنا اور جس طرح جو کھانا میسر آئے لے کر آ جانا۔ ولا یشعرن بکم احدا، کسی کو معلوم نہ ہونے دینا کہ تم اور ہم لوگ کہیں دور سے آئے ہوئے ہیں، کی پلاننگ کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں تاکہ ہم بچے رہیں۔ کیوں؟ اب اللہ نے ذکر کیا کہ انہیں خطرہ کیا تھا، سنیے ذرا خطرہ کیا تھا ان کا۔ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم، اگر تمہاری قوم والے تم پر غالب آ گئے اور تمہیں پکڑ لیا انہوں نے، تو یہ تمہیں پتھر سے سنسار کر دیں گے۔ او یعیدوکم فی ملتہم، یا پھر ہم نوجوان ہیں، کچی عمر کے لوگ ہیں، شاید ہم پر دباؤ ڈال کے یہ دوبارہ سے ہمیں اپنے پرانے دین پر لے آئیں گے۔ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، اور اگر ہم اپنے پرانے دین پر چلے گئے تو پھر ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ذرا نوٹ کریں کہ جو پہلا آپشن تھا کہ تمہاری قوم والے تم پر غالب آ جائیں گے تو تمہیں پتھروں سے سنسار کریں گے، وہاں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم کامیاب نہیں ہوں گے، اس آپشن پر وہ راضی ہیں، پتھر سے سنسار ہو جانے کا اتنا مسئلہ نہیں۔ لیکن دوسرا آپشن کیا تھا کہ شاید وہ مجبور ہمیں اس طرح سے کر دیں، اتنا ٹارچر کریں کہ ہمیں دوبارہ سے اپنے دین پر واپس جانا پڑ جائے، تو پھر تو ہم ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دنیا کے اندر سب سے بڑی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر پہچان نہیں کر سکے، اس رب کے ساتھ اگر شرک کر کے ہم چلے گئے تو پھر کبھی بھی زندگی میں پوری دنیا آخرت ہماری سب کے سب برباد ہو جائے گی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اسی طریقے سے ہم نے ان تک لوگوں کو پہنچایا، یعنی دوبارہ سے ان کو اٹھایا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت کے دن میں کوئی شک نہیں۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، جب ان کی قوم نے آپس میں جھگڑا کیا اور پھر یعنی کہ جب وہ لوگ دوبارہ زندہ ہوئے اور پھر انہوں نے کچھ وقت اپنی قوم میں گزارا، جو بہت بعد کے لوگ تھے، ابھی ذکر آئے گا کتنے بعد کے لوگ تھے، تو 309 سال وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اللہ تعالیٰ نے ان کو 309 سال تک اس غار کے اندر رکھا۔ یہ ہم مفسرین عجیب بات دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کی قوم کے لوگ ان کے ناقدر تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ یہ لوگ بھی ان کی بہترین زندگی سے محروم ہو جائیں، اور ان کی آنے والی 2-3 نسلیں بھی جب چلی جائیں گی اس کے بعد یہ حقدار ہیں کہ یہ دنیا کے سامنے آئیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایسی حفاظت کری کہ ان کی پوری قوم سے، ان کی اولادوں سے ان کو چھپا کر رکھا، اور فرمایا سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، آخری بات چل رہی ہے اس کی، کہ یہ لوگ کہیں گے یہودی اور اہل کتاب کہ یہ لوگ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہیں گے کہ یہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، رجمم بالغیب، اپنی مرضی سے غیب کے معاملے میں اپنی مرضی سے بات کرتے ہوئے، کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس ان کی تعداد کے بارے میں، لیکن ویسے ہی بس تکا، جیسے ہم کہتے ہیں تکا لگانا، تو تکا لگاتے ہوئے کہیں گے 3 یہ تھے، 4 تھے، 5 تھے، 6 تھے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ کہیں گے کہ یہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے قُل رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب سب سے زیادہ جاننے والا ہے ان کی تعداد کا، ما يعلمهم الا قلیل، بہت تھوڑے لوگ ان کی تعداد کو جانتے ہیں۔ یہاں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے، اور کہتے ہیں اپنے بارے میں کہ میں ان کم لوگوں میں ہوں جو اس تعداد کو جانتا ہوں، اور وہ کیا تھی؟ کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان میں کتا تھا۔ کیسے یہ بات کہی انہوں نے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ وہ 3 تھے اور چوتھا کتا، اور جب 5 تھے اور چھٹا کتا، تو پھر کہا کہ یہ رجمم بالغیب، یہ اپنی مرضی سے اس طرح کی بات کرتے ہیں غیب کے معاملے میں۔ لیکن جب اللہ نے فرمایا کہ وہ 7 تھے اور 8واں کتا تھا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا کوئی تعاقب نہیں فرمایا، اسے رجمم بالغیب قرار نہیں دیا، تو گویا وہ سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے کہ یہی ان کی صحیح تعداد تھی۔ تو یہ حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ عنہ اپنے بارے میں کہتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعداد کے معاملے میں یہودیوں سے جھگڑا نہ کریں، مگر یہ کہ بالکل تھوڑی سی بات، ظاہری بات، وہ کہہ رہے کتنے تھے، آپ نے بتا دیے اتنے تھے، بس اس کے اندر گہرائی میں نہ جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ واقعے کا اصل مقصد یہ نہیں ہے، واقعے کی اصل حکمت یہ نہیں ہے کہ بس کتنے تھے، تعداد کتنی تھی، نہیں، تو مراء ظاہرا، بس تھوڑا سا ظاہری اگر آپ کا تکرار ان سے ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن اس معاملے میں بہت زیادہ گہرائی مت جائیے۔ ولا تستفتی فیہم منہم احدا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں سے کبھی بھی اس واقعے کے بارے میں سوال نہ کریں۔ کیوں؟ کہ ہم نے آپ کو اپنے کلام میں، سچے کلام میں حقیقت حال پوری بیان فرما دی ہے۔ آگے بھی بہرحال اس کے اندر اختتام ان کا واقعہ ہے۔ تو حکمت کیا ہے میرے محترم اور عزیز سامعین؟ حکمت یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے احوال اور واقعات ذکر کیے ہیں، تاکہ میں اور آپ اس سے سبق لے سکیں اور درس لے سکیں، اور میں اور آپ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمارے آس پاس دائیں بائیں دین اسلام پر عمل کرنے والے، اپنانے والے، اس کے لیے معاون مددگار لوگ موجود ہیں۔ یہ تو نوجوان لوگ تھے جو اپنی قوم کو، گھر بار کو چھوڑ کر کس طرح سے غار میں انہوں نے پناہ لی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی فطرت جو ہے بدل دی، اور کائنات کو جو ہے اس کے نظام کو کس طرح سے بالکل بدل کے رکھ دیا کہ 309 سال تک یہ لوگ جو ہے ایک غار میں پناہ لیے ہوئے ہیں، اور کچھ ان کو نقصان نہیں ہوا، اور دوبارہ سے یہ اٹھ کے دنیا کے سامنے جو ہے وہ آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کی مدد کرتا ہے، ان کے دلوں میں اطمینان نصیب فرماتا ہے، ان کے معاملات میں آسانیاں فرماتا ہے۔ یہ ایمان والے مسلمان کا دل میں یقین ہونا چاہیے کہ میں دین اسلام سے جتنا مخلص ہوں گا اتنی ہی میرے لیے یہ خیر ہے، اتنی ہی میرے لیے بھلائی ہے، اتنی ہی زندگی میرے لیے آسانیوں والی بنے گی۔ اور جو کچھ لوگوں نے غلط تاثر دینے کی کوشش کی کہ بھائی یہ تمہاری جو گھومنے پھرنے کی عمر ہے، مزے کرنے کی عمر ہے، ابھی تو انجوائے کرو، پھر 50-60 سال کے جب ہو جاؤ گے تو پھر اللہ اللہ کرنا، یہ غلط باتیں ہیں، اس میں کوئی چاشنی نہیں۔ اس غفلت کی زندگی میں جس میں ہم اللہ کی حدود کو پامال کر رہے ہوں، اسلام کی حدود کو پامال کر رہے ہوں، نماز روزہ یہ اللہ کی جو پسندیدہ عبادات ہیں، یہ اگر میری زندگی میں شامل نہیں، قرآن، اب یہ واقعہ ہم نے بیان کیا، کیا پتہ کتنے سے بھائیوں نے ہمارے کتنی بار یہ واقعہ سنا ہو، کتنی بار اس کی تلاوت کی ہو، لیکن ہم کبھی کبھار سوچا بھی نہ ہو کہ اس واقعے میں کیا سبق ہے، کیا درس ہے، کیا مطلب ہے ان مبارک آیات کا، کس طرح سے میں نے اور آپ نے ان واقعات اور ان حالات سے جو ہے وہ نصیحت دینی ہے اور اپنے دل کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ قرآن کا اصل مقصد ہے، یہ قرآن کا اصل پیغام ہے۔ تو میرے بھائی کب ہم کون سا وقت آئے گا جب ہم اور آپ اس قرآن مجید کو اس طرح سے پڑھیں گے اور سمجھیں گے، اور اپنے روزانہ کے 24 گھنٹوں میں کچھ وقت اس کے لیے بھی ذہن بنا کے نکالیں گے کہ یہ سب سے بڑی اللہ کی وحی،
اللہ کا کلام ہدایت اور رہنمائی کا سبب یہ اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے اس قرآن کو اس لیے نہیں اتارا کہ آپ جو ہے وہ شقی القلب ہو جائیں، مطلب خوش نہ رہیں، آپ پریشان رہیں، نہیں، بلکہ یہ سعادت کے لیے اترا، یہ راحت کے لیے اترا، یہ اطمینان کے لیے اترا۔ اور یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اور جو اس اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، اس کو پیچھے چھوڑ دے گا اور سمجھے گا جناب بچپن میں ناظرہ پڑھ لیا تھا بس وہی کافی ہے، الحمدللہ دیکھ کے قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں کسی نہ کسی موقع پر، یہ اعراض کرنے کی ایک صورت ہے۔ تو جو اس ذکر سے اعراض کرے گا، اللہ نے وعدہ فرمایا فإن له معیشۃ ضنکا، بے شک ہم اس کی معیشت اس پر تنگ کر دیں گے، بے شک اس کی زندگی اس کے لیے مشکل والی ہو جائے گی۔ وہ سمجھ رہا ہوگا کہ یہاں سے معاملہ پھنس رہا ہے، یہاں سے معاملہ پھنس رہا ہے، یہ یہاں ہاتھ ڈالتا ہوں یہ گڑبڑ ہوتی ہے، یہ گڑبڑ ہوتی ہے، وہ یہ جان نہیں پائے گا کہ یہ وجہ اصل گڑبڑ کی کیا ہے، کہ میں نے اللہ کی حدود کی جو ہے پامالی کرنا جو شروع کر دی ہے، اصل گڑبڑ کی، اصل خرابی کی وجہ یہ ہے۔ اور یہ دنیا ہے، دنیا میں معیشت ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، اور ہم قیامت کے دن اسے اندھا اپنے پاس لے کر آئیں گے۔ اور بھی سخت باتیں ہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو ہم تلاوت کر رہے ہیں اس کے مضامین کو جاننے کی بھی کوشش کریں اور اس کے واقعات سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ یہ انتظامیہ کی طرف سے ایک اعلان تھا کہ مسجد میں اعتکاف کا انتظام ہے اور بتا رہے تھے کہ کچھ جگہیں موجود ہیں، تو جو حضرات راغب ہیں اور اعتکاف کی یہ عبادت کرنا چاہتے ہیں، یقیناً بہت ہی بابرکت اور سنت کے مطابق اہم عبادت ہے، تو وہ جلد از جلد اپنا نام درج کروائیں تاکہ آپ کو بھی رمضان المبارک کے آخری عشرے سے بھرپور سیکھنے کا موقع نصیب ہو۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين۔